حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کی متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پورے دنیا کی بادشاہ بنایا۔ پورے دنیا میں 4 بادشاہ تھے، 2 کافر اور 2 مسلمان۔ کافروں میں ایک نمرود دوسرا بخت نصر، مسلمان میں Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کی متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پورے دنیا کی بادشاہ بنایا۔ پورے دنیا میں 4 بادشاہ تھے، 2 کافر اور 2 مسلمان۔ کافروں میں ایک نمرود دوسرا بخت نصر، مسلمان میں ایک ذوالقرنین دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی علم سے نوازے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی حکومت انسانوں کی علاوہ پرندے، چرند پرند، ہر قسم کی جانوروں کی بادشاہت انہیں عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی باتیں بھی سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات بھی سمجھ سکتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انسان اور پرندوں کی بھی اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں خوب صلاحیتیں عطا فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ وَعِلْمًا، اور البتہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، اس علم سے مطلب کیا ہے کہ کالج یونیورسٹیوں کے علم نہیں ہے، وہ علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ جو علوم، اس علم سے مراد کیا ہے؟ اس علم سے مراد ہے علم قطعی اور یقینی علم، جو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو وحی کی ذریعے سے عطا فرماتے ہیں۔ اس علم میں نہ تو کوئی شک و شبہات ہے اور نہ ہی اس میں کوئی غلطیاں ہیں۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وحی الہی کی علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا۔
میرے دوستوں، اس کائنات کے اندر علم ترقی کا ایک زینہ ہے، علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور علم بھی وہ علم جو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، اور وہ اس علم کے اندر نہ کوئی اشتباہ ہے نہ کوئی غلطی ہے، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک پاکیزہ علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ فرماتی ہیں وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں پورے کائنات کی تمام مومن بندوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے پورے کائنات کی تمام ایماندار لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمایا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور دونوں اللہ کے لاکھوں لاکھوں شکر ادا کرتے ہوئے پھر اللہ کی شکر ادا فرما رہے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو انہیں فضیلت عطا فرمائی، تمام ایمانداروں پر فضیلت پانے کا ذکر، بلکہ بہت سی اہل ایمان پر بھی برتری حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ پھر انبیاء کی وراثت کی مسئلہ ہے، باپ بیٹے کی دونوں کی اللہ کے دربار میں شکر ادا کرنا۔ پھر اس کی بعد انبیاء کرام کی وراثت، میرے دوستوں، فرمایا کہ وورث سلیمان داود، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی وارث ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی وارث ہوئے، کس اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے نہیں، دولت کے اعتبار سے نہیں، ان کی اور کسی چیز کی اعتبار سے نہیں۔ تو وراثت کس چیز کی بنے ہیں؟ وراثت علم کی وراثت ہے۔ جو بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لاتی ہیں، میرے دوستو، تمام انبیاء کی وارث وہ اپنے وراثت میں کوئی مال، کوئی دینار، کوئی رقم چھوڑ کے نہیں جاتی ہیں، بلکہ انبیاء کرام کے اس دنیا سے وفات پانے کے بعد کہا کہ ان کی جو مال اور دینار ہوتے ہیں وہ بطور صدقہ کی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک پروردگار عالم نے انبیاء کرام کی وراثت میں کیا عطا فرمایا؟ علم عطا فرمایا، کہ انبیاء کرام اس دنیا کے اندر جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمایا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اے پروردگار مجھے ایسا ولی عطا فرما، ایسا ولی عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ تو میرے دوستوں، اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا اور پورے آل یعقوب کا علمی وارث ہو، جو ہمارے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو علم، جو وراثت عطا فرمایا، وہ کس چیز کی وراثت ہے؟ وہ علم کی وراثت ہے، اور ان کی خلافت کی وراثت ہے۔ میرے دوستوں، فرماتی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے زیادہ قابل اور سب سے زیادہ ذہین اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا، جو کہ ان کی خلافت کی قابل تھے، اور باقی ان کی بیٹوں میں سے کوئی بھی خلافت کی قابل نہیں تھے، لیکن ہر جتنی ان کی اولاد تھے، ان کے اولادوں میں سے سب کا ہی یہی خواہش تھے کہ وہ خلافت کی کیا بن جائے؟ وارث بن جائے۔ ایک فرشتہ ان کو ایک لفافہ پکڑایا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور کہہ دیا کہ آپ کی اولادوں میں سے جو آپ کے وارث بننا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اس لفافہ میں جو کچھ سوال اور جواب ہے سب کے سامنے اعلان کر دیں۔ جو شخص ان سوالات کی، اس لفافہ کے اندر جو کچھ ہے اس سوالوں کی جواب دے سکے، وہی میرے وارث بن سکتے ہیں، وہی میرے خلافت کی وارث بن سکتے ہیں۔
اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چنے ہیں، اور جو فرشتہ وہ لفافہ دی ہے میرے دوستوں، اس لفافہ کے اندر 9 سوالات اور 9 جوابات تھے۔ فرمایا کہ سب سے قریب چیز کون سی ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کے سامنے اعلان کر دی۔ اعلان کرنے کے بعد جس وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر تھے 12 یا 13 سال، داؤد علیہ السلام نے اپنے نیابت کی اس مسئلے کے اوپر فکر کرنے لگے۔ اب یہ حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ نے ایک بند لفافہ دیا۔ اس بند لفافہ کے اندر یہ 10 سوالات و جوابات، 10 سوالات کی جوابات دے گا، وہی ان کی جو ہے وراثت خلافت کی وارث بنیں گے اور ان کے علم کی وارث بنیں گے۔ تو ان کے سارے بیٹوں سے پوچھنے کے بعد کسی نے بھی یہ جواب نہیں دے سکا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرما دی کہ جو لوگ میرے اس بند لفافہ کی سوالات کی جواب نہیں دے سکے گا، وہ نہ ہی میرے جانشین بن سکتے ہیں، نہ ہی میرے خلافت کے جو ہیں، نہ میرے خلافت کی وارث بن سکتے ہیں، نہ ہی وہ میرے نبوت کی وارث بن سکتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم سیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انبیاء کی وارث ہے۔ تو علم کی حیثیت سے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی بھی نبی نے مال اور دولت کے اعتبار سے اپنے وارث چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ نبی کی انتقال کی بعد، ان کی وفات کی بعد، ان کی مال، ان کی رقم کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بطور صدقہ کی ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کی علم کی جو وارث بنتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں ان کی وارث ہے۔ یہ انبیاء کرام نے، تو اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم سیکھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، وہی نبیوں کی کیا ہے؟ وارث ہے۔ تو میرے دوستوں، یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک پروردگار عالم نے اس بند لفافہ کے اندر جو بھی کچھ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی جواب فرمایا اور کہنے لگا، اے میرے والد محترم، کیا میں آپ کے ان سوالاتوں کی جواب دے دوں؟ ان کی 18 بیٹوں نے جواب کسی نے بھی نہیں دے سکا۔ آخری سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اے میرے والد محترم، کیا میں آپ کے جواب دے دوں ان سوالات کی؟ ایک بند لفافہ میں جو سوالات ہیں، ان سوالات کی جواب میں دے دوں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، آپ جواب دینا شروع کر دیں۔ تو کہنے لگا کہ سب سے قریب چیز کون سی ہے؟ تو کہنے لگا سب سے قریب چیز، صحیح جوابات کیا ہے؟ موت ہے۔ تو کہا کہ سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ تو کہنے لگا انسان کی ہاتھ سے نکل جانے والی چیز سب سے زیادہ بعید ہے۔ پھر سب سے مانوس چیز کون سی ہے؟ کہنے لگا کہ جسم بما روح کی، سب سے مانوس چیز کون سی ہے؟ فرمایا جسم بما روح کی۔ اور پھر کہا کہ سب سے وحشیانہ چیز کون سی ہے؟ کہنے لگا جسم جو بغیر روح کی۔ پھر 2 قائم چیزیں کون سی ہے جو ہمیشہ دائم اور قائم رہیں گے قیامت تک؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو کہا کہ وہ جو قیامت تک دائم و قائم رہنے والی جو چیز ہے، وہ آسمان اور زمین ہے، یعنی ارض و سما، آسمان اور زمین۔ پھر کہنے لگا 2 مختلف چیزیں کون سی ہیں؟ پھر کہنے لگا کہ 2 مختلف چیزیں کون سی ہے؟ کہ رات و دن، یہ 2 مختلف، لائل اور نہار، یعنی رات اور دن، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ پھر آپس میں 2 دشمن چیزیں کون سی ہے؟ تو کہنے لگا حیات اور موت۔ پھر کہنے لگا کہ بہترین انجام والی چیزیں کون سی ہے؟ تو کہنے لگا کہ بردباری بوقت غصہ بردباری۔ پھر بدترین انجام والی چیزیں کون سی ہے؟ کہنے لگا کہ غصے کی حالت میں تیزی کا استعمال۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ باتوں کی جب جواب دے دی میرے دوستوں، تو کہنے لگا کہ آپ جو ہے ان کی علم کی وارث، داؤد علیہ السلام کی وفات، جس دن داؤد علیہ السلام کی جانشین کا فیصلہ ہوا، تو اسی اگلے روز آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹا سلیمان علیہ السلام کو اپنے جانشین بناتے ہوئے جانشین کا فیصلہ فرما دی اور اپنے علم کی وارث بنایا، اور تمام عمائدین بسلطنت نہ تمام لوگوں نے اعلان کر دیا تمام لوگوں کے سامنے کہ بھائی اب جوہانہ خلافت کی وارث کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اب میرے دوستوں، سلیمان علیہ السلام پر فضل مبین فرمایا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی وارث ہوئے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور فرمایا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی جو ہمارے حسب حال ہے۔ اس سے اس زمانے اور موجودہ زمانے کی تمام آلات و سامان مراد نہیں ہے، بلکہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے جس چیزوں کی ضرورت تھی نا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور اس کی ساتھ ساتھ پرندوں کی بولی بھی اللہ رب العزت نے سکھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ کھلی فضیلت والی بات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہر قسم کی کیڑے مکڑے کی رب العزت نے ان کی تابع فرما دی ہے، اور جن و انسان کو اور ہر پرندوں کو اللہ پاک پروردگار عالم نے اکٹھے کر کے جینوں اور انسانوں اور پرندوں کی لشکر فہم یوزعون فرمایا وحشر لسلیمان داود وحشر سلیمان لجنود من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جینوں اور انسان اور پرندوں کی لشکر اور پرندوں کی لشکر کو فہم یوزعون ان کی تقسیم کیا جاتا ہے یا رکا جاتا ہے، یعنی ہر جنس کی مخلوق الگ الگ ٹولیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو بھی ان کی تابع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی، جس کی درخواست انہوں نے خود کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ تو میرے پہلے اور میرے بعد مجھے ایسے حکومت عطا فرما۔ فرمایا اے اللہ مجھے اپنے سلطنت عطا فرما جس کی مثال نہ مجھ سے پہلے ہو اور نہ بعد میں پیدا ہو، نہ مجھ سے پہلے ہو نہ بعد میں پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے علاوہ ہوا کو بھی مسخر کر دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہا کہ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دیا، جس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی ہوتی ہے اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی ہے، اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی ہے، کہ ہواؤں کے اوپر اپنے ہر سامان، اپنے سفر کی تمام تر زاد و سامان کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر ہوا چلتے تھے کہ صبح 1 ماہ کی راستہ منزل ان کی ہوتے تھے اور شام کو 1 ماہ کی منزل ان کی ہوتے تھے۔ اتنی دور تک ہوا ان کو لے کے جاتے تھے۔ جب بھی کبھی کوئی ان کی سفر کی ضرورت ہوتے تو ہوا کو ان کی تابع بنا دیا، وہ ہوا ان کو لے کر چلتے تھے اور ہوا ان کی آخری منزل تک پہنچاتے تھے، جہاں کبھی صحراؤں میں بھی جاتے تھے، کبھی اور کہیں جاتے تھے۔ اس قسم کی ہر جگہوں پہ سفر کرنے کے لیے ہواؤں کو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع اور مسخر کر دی ہے، اور ہوا ان کو لے کر چلتے تھے، ان کی تمام تر زاد و سامان کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو لے کر چلتے تھے، اپنے پورے لشکروں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام چلتے تھے۔ تو میرے دوستوں، اللہ پاک پروردگار عالم نے کتنی بڑی دولت سے نوازے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ ایک تو علم عطا فرمایا، پھر اپنے داؤد علیہ السلام کی خلافت بھی ان کی وراثت میں
اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، پھر اس کی بعد پرندوں کو، پھر جناتوں کو، جن اور انس اور ہر قسم کے پرندوں کو اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کی تابع بنا دیا، اور سب کے اوپر ان کو حکومت اور بادشاہ بنا دی، ان کی سلطنت سب کے اوپر قائم فرما دی ہے۔ اور ہواؤں کو بھی اللہ رب العزت، ہوا کو بھی اللہ رب العزت نے ان کی تابع فرما دی، اور سلیمان علیہ السلام ہوا کے اوپر بیٹھ کر میرے دوستو جہاں جاتے تھے پورے اپنے زاد و سامان اپنے لشکروں کے ساتھ ایک طرف سے دوسری طرف ایک ماہ کی منزل تک وہ فاصلہ دور کرتے تھے۔ وہ ہوا صبح کی ایک ماہ کی منزل اور شام کو ایک ماہ کی منزل تک پہنچتے تھے۔ اللہ نے کتنی بڑی علوم عطا فرمایا، اور کس کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو صاحب صحیفہ بھی عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صاحب کتاب والے تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور صحیفے والے تھے، یعنی اللہ نے صاحب صحیفہ انہیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ان باتوں سے کیا ہوا میرے دوستوں کہ بادشاہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس رب نے پوری کائنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دی۔ میرے دوستوں پورے کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے، پورے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے قل اللہم مالک الملک، تمام ملکیت کی مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے بادشاہت عطا فرماتی ہے، اور جسے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لے، جسے چاہے اللہ رب العزت عزت عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہے رب العزت سے ذلیل و خوار فرماتے ہیں۔ تمام تر بلائی اللہ رب العزت کی ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ اللہ کی ذات علیم کل ہے، وہ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ اللہ سب سے بڑی سپر پاور ہے، جس کو چاہے بادشاہت عطا فرما دے اور جسے چاہے بادشاہت کو چھین لے۔ میرے دوستوں اللہ پاک پروردگار عالم نے سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہ بنایا۔ تو آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے رہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آگے کا بھی واقعہ آپ دیکھتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔